صلى عليك الرحمن. سو بہرحال اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے کام کا تھوڑا تعارف کرا دیں. واٹ ایگزیکٹلی آر یو ڈوئنگ ان کینبرا، وہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ اچھا، اس میں ضیاء بھائی اس طرح ہے کہ ایک تو الحمدللہ 2014-15 سے ہم کنٹینیوسلی نان مسلمس کو دعوت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے پلیٹ فارم کا نام ہے دی میسیج آف اسلام، اور اس میں ہمارا فوکس ہے یہ کہ جو نان مسلمز ہیں ان کو اسلام کی دعوت دینا. اس حوالے سے ہم مختلف پبلک پلیسز پہ جا کے، جس طرح آپ خود کیمرہ سے واقف ہیں، ہم گنگالن میں، اسی طرح سیوک سینٹر کے پاس، ٹگرے میں، کنگسٹن میں، ڈکسن میں، تو یہاں پر الحمدللہ ایوری ویک ہم یہاں پہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ اسٹال لگاتی ہیں اسلامک انفارمیشن کے حوالے سے. اسٹریٹ دعوت ایکٹیویٹی ہے، اور جس میں ہمارا جو ساری جو ہماری انسپریشن ہے وہ بیسیکلی آئرہ سے ہے. آئرہ سے، بالکل ٹھیک ہے. نہیں، آئرہ کا ماشاءاللہ بہت کام ہے، اور ہماری بھی انسپریشن کے پیچھے یعنی آئرہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہاں پہ اسٹریٹ دعوت ایکٹیویٹیز کو لے کے آنا. اچھا، میں اب آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف، جو کہ آپ کا جماعت احمدیہ ہے، اور جو اس کو فرقہ بھی کہا جاتا ہے. بہرحال یہ جو گروپ ہے، اس کے بارے میں جو ہمارا پرسیپشن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اگر ایک گروپ ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ تو مطلب ٹھیک ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص کو نبی مانتے ہیں، مرزا غلام احمد کو، تو ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں مانتے نبی، لیکن آپ ان کو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی پورے مسلمان امت جو ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر باقاعدہ اس کو لیگل سینس میں بھی دیکھا گیا اور قانون سازی کی گئی، اور باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ یہ دین اسلام سے خارج لوگ ہیں اور یہ ٹیکنیکلی کافر ہیں. تو اس میں ذرا مجھے بتائیے گا کہ وہ جو ایک سوال آتا ہے کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے، اس کا ذرا بتائیے گا کیا جواب ہے؟ اچھا، اس میں نا ضیاء بھائی ایک میں شروع میں ایک ڈسکلیمر کے طور پہ ایک بات کر دوں کہ بھلے وہ بات چیت جو ہم اپنے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں، بھلے ابھی ہم جو بات چیت کر رہے ہیں، ہماری ساری بات چیت کا جو محور ہے نا وہ احمدیہ آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے، کہ جو کچھ باتیں اس کے لٹریچر میں موجود ہیں. صحیح. ایک عام احمدی وہ مانتا ہے نہیں مانتا وہ سیپریٹ ڈسکشن ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک اہم بات ہے یہاں. ویری ویری ٹرو. اور اس میں دیکھیں ضیاء بھائی جو ابھی آپ نے بات کی کہ یہ ان کو مسلم نہ سمجھنا، میں کہتا ہوں کہ ایک عام احمدی زندگی میں ایک بار اس چیز پہ تحقیق کر لے کہ ان کی اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق ہم لوگ کون ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ ان کے بانی ہیں جماعت کے، انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ اے مرزا، جو شخص جس تک بھی تیری دعوت پہنچی ہو اور وہ تیرے پہ ایمان نہ لائے تو ایسا شخص میری نظر میں اللہ اس کہہ رہے ہیں یہاں پہ مرزا کے مطابق مسلمان نہیں ہے. اب یہ بات اس کی تحریر میں آ گئی. اس کے بعد جماعت احمدیہ کی ہائرارکی کے اندر نا جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ آدمی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، جو کہ ان کی جماعت کا سیکنڈ خلیفہ بنا. اس نے کہا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، خواہ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام بھی نہ سنا ہو، ایسا آدمی پکا کافر ہے. کافر نہیں، پکا کافر ہے. اب اس کے بعد آگے چلتے جائیں، مرزا صاحب کا چھوٹا بیٹا بشیر احمد ایم اے، اس نے کہا کہ مرزا، اور یہ بات اس نے اپنے باپ یعنی مرزا غلام قادیانی سے باقاعدہ ثابت کی. اس نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کرنے والا شخص کفر کی اسی کیٹیگری میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا شخص. اب مجھے بتائیں ضیاء بھائی کہ ان ساری باتوں کی روشنی میں ان کے نزدیک ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ نان مسلم کا. یہ نان مسلم کا ہے. پھر خود کو ان کا یہ کہنا کہ وی آر دا ٹرو مسلمس. اب ٹرو مسلم کے مقابلے میں جو شے وہ کیا ہوگی؟ فالس. ٹھیک ہو گیا. تو اصل میں اپنا بھائی بات یہ ہے کہ عام احمدی سے بھی یہ بات چھپائی گئی ہے اور ایک پبلک نیریٹو ڈسیپشن کے طور پہ دیا گیا کہ جی دیکھیں ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، لیکن دیکھو ہماری تکفیر کر دی گئی، ہمیں قانونی طور پہ کافر قرار دے دیا گیا. وہ جو کہتے ہیں لو فار آل اینڈ ہیٹڈ فار نان، یہ تو پھر اس کے خلاف جا رہی ہے بات. ضیاء بھائی اس کے اوپر سن لیں، مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا اپنی کتاب مضامین بشیر، اس کی جو کتاب ہے اس کے کلیکشن، اس کے مضامین کا جو پبلش ہے، جماعت نے خود پبلش کی ہے، اس نے کہا ہے کہ جس وقت تک لوگ ہم لوگ مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان نہیں لاتے
تو اس نے کہا کہ جنگل کے درندوں کے ساتھ تو ہماری دوستی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ پھر اس نے کہا کہ دو قوموں کو جدا کرنے والے جتنے عوامل ہو سکتے ہیں وہ مرزا صاحب نے کر دیے، مثلاً آپس کی شادیاں نہیں ہو سکتی، جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک ضیاء بھائی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا بیٹا اس کی زندگی میں جس نے اس پہ ایمان نہیں لایا ہوا تھا وہ فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مرزا غلام قادیانی اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد اس کے جماعت خود یہ بتا رہی ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ بھائی آپ لوگ ہم سے بلونگ نہیں کرتے۔ ہوا ضیاء بھائی یہ ہے کہ 1974 میں جب ان کو قانونی طور پہ ان کو موقع دیا گیا پہلے اپنی بات رکھنے کا، ان کو پورا موقع دینے کے بعد جب اپنا مقدمہ ثابت نہ کر سکے تو ان کو قانونی طور پہ جب کافر ڈکلیئر کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک نیریٹو بدلا۔ کیوں بدلا؟ ناؤ دے وانٹ ٹو گیٹ سمپتھیز، ایک وکٹم کارڈ کھیلنے کے لیے۔ ورنہ ضیاء بھائی ان کا لٹریچر، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہے نا میرا تھیسس ماسٹرز کا وہ تکفیر پہ ہی ہے کہ جماعت احمدیہ نے جو پوری امت کی تکفیر کی پہلے، اس کے بعد معصوم بن کے بیٹھ گئے۔ ہم ایک عام احمدی سے کہتے ہیں خدا کے لیے اپنی کتابوں کو پڑھو، ہمیں نہ پڑھو، اپنی کتابوں کو پڑھو تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ مرزا غلام قادیانی سے ایک آدمی پوچھتا اس کی کتابوں میں، اس نے کہا مرزا صاحب کہ کیا میں نماز پڑھ لوں باقی مسلمانوں کے پیچھے؟ اس نے کہا نہیں، اپنی نماز پڑھو، بہت جلد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہماری مسجدیں ان کے کنٹرول میں دینے والا ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں موجود، پھر یہ کہتے لو فار آل۔ صحیح۔ اچھا مجھے جو آپ کی بات سے چیز سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ ایک تو کفار کا معاملہ ہوتا ہے نا جو ڈفرینٹ ہے، ان کا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ اس سینس میں کہ فار ایگزامپل یہ ایپل کا ایک پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، اچھا تو اب یہ ہے کہ ایک اور کمپنی آتی ہے، وہ بھی ہے، وہ ایپل نہیں ہے لیکن وہ ایپل کا لوگو یوز کرتی ہے اور باقی ساری چیزیں بھی، لیٹ سپوز کہ وہ کمپنی جو ہے وہ یہیں اسلام آباد میں کہیں پہ چھوٹی سی بنا دی کسی بندے نے، اور وہ اس کمپنی کے اندر فون بنا رہا ہے اور ایپل کا لوگو بھی لگا رہا ہے اور پیکیجنگ بھی ایپل والی کر رہا ہے اور دکھا بھی یہ رہا ہے کہ بھئی یہ فون ایپل کا فون ہے، اور لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اصل ایپل ہے وہ ایپل نہیں ہے، وہ بیسکلی کوئی فیک برانڈ ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے جو ایپل کمپنی والے ہیں وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا وہ اس کو مان لیں گے کہ بھئی آپ چونکہ کلیم کر رہے ہیں تو آپ کی بات مان لینی چاہیے؟ وہ ظاہری بات ہے وہ کہیں گے جی آپ ہمارے اسٹینڈرڈ کو ہی نہیں فالو کر رہے، آپ تو کسی طریقے سے بھی نہیں آ رہے، کیونکہ ظاہری بات ہے دین اسلام کوئی موم کا ناک تو نہیں ہے کہ جس نے بھی جہاں مروڑ دیا اور جدھر مرضی اس کو لے گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دین کی جو تراث ہے، جو ہمارے دین کی ایک لیگیسی ہے وہ اتنی رچ اور ہسٹورک ہے، یعنی اس میں بہت سارے ہمارے سورسز آف نالج ہیں۔ فار ایگزامپل ایک تو اللہ کی کتاب ہے، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ قیاس، اجماع وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، اور جس چیز پر اجماع ہوتا ہے وہ ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کبھی بھی کسی باطل چیز پر یا غلط چیز پر اجماع نہیں کر سکتے۔ اور اس مسئلے پر بھی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے تو عدالت میں بھی بات چلے گی، سینٹ میں چلے گی، جہاں پہ اس کے اوپر پراپر ہیئرنگ ہوئی اور پھر قانوناً شکل آئی، تو اس میں تمام مکاتب فکر کا اجماع ہو چکا اس کانسیپٹ پر، کیونکہ مسئلہ اتنا سنگین تھا۔ یعنی جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایک تو نان مسلم ہے نا، جو کہ باقاعدہ طور پر ہمیں پتہ ہے وہ نان مسلم ہے، اور وہ کلیم بھی کرتا ہے کہ فار ایگزامپل عیسائی ہے، یہودی ہے یا ہندو ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں ہندو ہوں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نو پرابلم، لکم دینکم ولی دین۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں مسلمان ہی ہوں، لیکن البتہ میں آپ کے جو کور بلیف جو ہے، کیونکہ دیکھیں یا تو ہوتا ہے نا کوئی فروعی اختلاف ہوتا، یعنی یہ تو کور بلیف کا حصہ ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی آپ محمد رسول اللہ کے آگے بھی کسی کو لے کر آنا چاہتے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ اصل مجھے لگتا ہے اصل کور مسئلے کا جو ہے نا جڑ وہ یہاں پہ۔ اچھا دوسرا اب سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ اگر میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کر دوں، دیکھیں آپ نے کہا نا کہ باوجود اس کے کہ کور بلیفز کے ساتھ یہ ڈس ایگری کر کے پھر بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ صرف ایک اس کا آسپیکٹ ہے۔ اس سے اوپر آسپیکٹ یہ ہے کہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، بالکل۔ اب یہ جو دوسرے والی بات ہے نا یہ چھپائی گئی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ پوری بات دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ہم سے اختلاف کرے، ہمیں جو مرضی کہے، لیکن بات پوری کرے اپنے لوگوں کے سامنے۔ تکلیف کی بات یہ ہے، اور جو لوگ اس جماعت سے نکلے انہوں نے کہا کہ ہمیں ساری زندگی ان باتوں کا علم نہیں تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا تھا۔ جو اب یہ جماعت احمدیہ کا پبلک نیریٹو وہ کیا ہے کہ جو آدمی خود کو مسلمان کہے بس وہ مسلمان ہے، یا اس سے بڑھ کے یہ کہہ دیا جاتا ہے جی کہ جو آدمی جو حدیث میں آتا ہے کہ ہمارا ذبیحہ کھائے، ہمارے والی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے تو وہ مسلمان ہے۔ بھائی یہاں پہ یہ ہے کہ وہ مسلمان تو ہو گیا،
یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ہونے کے بعد کوئی آدمی کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر سکتا ہے جس کے بعد اسلام سے نکل جائے؟ یعنی یہ نواقض الایمان والی بات ہے. تو ایک اور شخص کو نبی ماننے کے بعد مسلمان تو ہوئے, ایک اور شخص کو نبی ماننے کے بعد وہاں سے نکل گئے, یہ سچ پا لیا جاتا ہے. اور دیکھیں یہ بتائیں آپ ضیاء بھائی, ان کے نزدیک, اور میں جتنی ضیاء بھائی باتیں کر رہا ہوں نا, ہر چیز کا ثبوت کوئی ہم سے مانگے, آپ کے پلیٹ فارم سے آپ سے رابطہ کریں, ہم سے رابطہ کریں, ہماری ذمہ داری ہے. کوئی ہم نے بات کی ہو حوالہ ہم سے مانگا جائے. ٹھیک ہے. ان کی جماعت نے کہا ہے کہ لاہوری جماعت جو ان کا ایک سیکٹ ہے, بالکل بالکل, اور جمبا گروپ, عبدالغفار جمبا جرمنی میں ہے وہ, اس کا گروپ جو مرزا غلام قادیانی کو مانتے ہیں, سچا مانتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں پکے کافر ہیں, جہنمی ہیں, گمراہ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وہ جو دونوں گروپ ہیں, پہلی بات کہ وہ قبلے کی طرف رخ بھی کرتے ہیں, ذبیحہ بھی کھا رہے ہیں, نماز بھی تمہارے والی پڑھ رہے ہیں, قادیانی کو تو نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد وہ مرزا صاحب کو بھی مان رہے ہیں, ایون دو وہ جہنمی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل بات ہے کہ مرزا صاحب کو ماننے کے علاوہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ان کا اصل ہے, اس کو چھپا لیا جاتا ہے. اچھا, یہ جب بات آتی ہے تو ہم لوگ اکثر اوقات, میں نے بھی ایک دفعہ اپنی ایک پوڈ کاسٹ پہ ایک ایکس احمدی کو انوائٹ کیا تھا. الحمدللہ انہوں نے بڑی اچھی پوڈ کاسٹ تھی, اور انہوں نے بڑے ڈیٹیل میں جماعت کے اندر کے جو معاملات ہیں, نہ صرف یہ کہ عقائد کے اعتبار سے, اور وہ بڑے ہائی اپ جو احمدی جماعت کے اندر بڑے ہائی اپ اوفیشل تھے, ان کے وہ برخوردار تھے. اور انہوں نے پھر بتایا کہ جی کس طرح سے ایک تو کچھ باتیں جو چھپائی جاتی ہیں, نہیں بتائی جاتی, ایک پبلک نیریٹو ہے, اور پھر ایک اندر کی بات ہے جو اصل بات ہوتی ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کیسی باتیں ہیں. اور پھر یہ کہ کچھ اور بھی گھپلے جو ہے نا, کرپشن کے واقعات اور معاملات اور دو نمبریاں اور یہ چیزیں جو اندر چل رہی تھی, وہ بھی ان کو بڑا تشویشناک لگا. کہ ایون ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کا کال ہوتا ہے اور ایک اس کا فیل ہوتا ہے, ایک اس کا عمل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے عملاً بھی بہت مسئلے نظر آئے, اور انتہا درجے کی غلاظتیں مجھے نظر آئیں جماعت کے اندر, جو کہ میں چونکہ ایک ہائی اپ کا بیٹا تھا, میں اکثر پردے ڈالتا رہا, لیکن بعد میں جا کے ایک جگہ پہ آپ کو آتا ہے کہ اینڈ ہو جاتی ہے بات.